اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم والا بہت مہربان ہے. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے. وہ لوگ جو جب دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں. کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا بہت بڑے دن میں جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ بے شک کافروں کا صحیفہ اعمال سجین میں ہے. اور آپ کیا سمجھے کہ سجین والا صحیفہ کیا ہے؟ وہ مہر لگایا ہوا صحیفہ ہے. تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے جو روز جزا کی تکذیب کرتے ہیں. اس دن کی تکذیب صرف سرکش گنہگار کرتا ہے. جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. بے شک وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پہنچیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ عذاب جس کی تم تکذیب کرتے تھے. صدق اللہ العلی العظیم. میری پیاری بہنوں، آپ نے سورہ مطففین کی 17 آیات سماعت کی اور ان کا ترجمہ سماعت فرمایا. آئیے اس کا دیکھ لیتے ہیں شان نزول. یہ سورہ مطففین، چونکہ اس کا جو مطففین کا ذکر پہلی آیت میں آیا ہے اور اس کا موضوع بھی مطففین سے متعلق ہے، تو اس لیے اس سورہ کا جو نام دیا گیا ہے وہ بھی مطففین کا نام دیا گیا ہے. جو اس کا انداز بیان ہے اور جو اس کا مضمون ہے، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کی ابتدائی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. اس وقت جب اہل مکہ کے ذہن میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے پے در پے صورتیں نازل ہو رہی تھیں، اور اس کا جو نزول اس زمانے میں اس سورہ کا ہوا ہے جب اہل مکہ نے سڑکوں پر، بازاروں میں اور مجلسوں میں مسلمانوں پر آوازیں کسنی شروع کر دی اور ان کی توہین و تذلیل کرنے کا سلسلہ شروع کیا. مگر اس وقت کیا تھا کہ ظلم و ستم، تشدد، مار پیٹ کا دور ابھی نہیں شروع ہوا تھا، صرف آوازیں کستے تھے، مذاق بناتے تھے. تو تب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. حضرت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ جو ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ کم ناپنے اور تولنے کا عادی تھے. ان کے اندر یہ جو مرض تھا بڑا بری طرح پھیلا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ جو تھی
وہ نازل کی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے سامنے یہ سورہ مبارکہ تلاوت کی تو کیا ہوا کہ انہوں نے یہ پھر چھوڑ دیا، یعنی کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ڈنڈی مارنا، بے ایمانی کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم مزید جان لیتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ آپ دیکھیے جو مطففین کا لفظ ہے، ابھی آپ کو باجی نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ یہ تطفیف سے ہے، اس کا مشتق جو ہے وہ تطفیف ہے۔ عربی زبان میں تفیف جو ہے وہ چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ اصلاً جو ہے تطفیف ناپ تول میں چوری چھپے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ تول کر یا جب چیز دیتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ بڑی مقدار میں مال نہیں اڑاتا، بہت بڑا گھپلہ نہیں کرتا، حصہ اڑا لیتا ہے۔ تو اس کو چونکہ عادت بنی ہوتی ہے صبح سے لے کے شام تک، اور ڈیلی بیس پہ وہ ایک ہی کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہر آنے والا جو کسٹمر اس کے پاس جو آتا ہے تو جب اس کو ناپ مال دیتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس میں کمی بیشی کرتا ہے، ہلکی سی وہ مال اس کو سے نکال لیتا ہے آہستہ آہستہ بڑی ہاتھ کی صفائی سے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بیچارہ خریدار ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تاجر نے اس سے کیا اور کتنا گھاٹا اس کو دیا ہے، کتنا اس کا مال اس میں سے اڑا لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے یہ سورہ مبارکہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ جو ہوئی ہے نازل ویل سے، تو اب دیکھیے ویل جو ہے وہ کس کا لفظ ہے؟ اس سے پہلے آپ نے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ سورہ ہمازہ کی پہلی آیت جب پڑھی تھی کہ جس کا معنی تھا کہ ہر طعنہ کرنے والے، عیب چننے والے ہلاک ہو جائیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو اس میں بھی ویل سے شروع ہوا ہے، یہ ایک جہنم کی وادی ہے، اس وادی میں دوزخیوں کی پیپ بہہ کر آئے گی، جب دوزخی جو ہیں جلیں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، آگ ان کو جب جلائے گی تو ان کے جسم سے جو خون اور گندا پانی اور ریشہ اور پیپ یہ جو بہے گا وہ اس وادی میں گرے گا۔ تو اس لیے ایسے کام کرنے کے لیے والے جو ویل لکل ہمازہ ہمازہ والے جو لوگ ہیں، ہمازہ اور ہمازہ کے کردار والے لوگ ہیں جو تان کرتے ہیں اور عیب چنتے ہیں لوگوں کے اندر سے وہ، اور اس کے بعد یہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں زیادہ دیا جائے، لیکن جب کسی دوسرے کا حق دینا ہوتا ہے اب یہ حق دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پر آتا ہے۔ یہاں پر تو صرف ناپ تول میں کمی کی وجہ بتائی گئی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو ناپ تول ہے یہ وضو میں، نمازوں میں بھی آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ وزن کرتے ہوئے وزن میں کمی کرتے ہیں چیز دیتے ہوئے، جب خود لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ لینے میں یعنی کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ دیا جائے، جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کم دیتے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیں دکاندار کے پاس کپڑا لینے کے لیے جائیں تو تھوڑا سا کپڑا ہلکا سا کم دے دیتا ہے، ٹیلر کے پاس جائیں تو کپڑا بچا کے رکھ لیتا ہے بھلے کسی کا سوٹ خراب ہو جائے۔ اس طریقے سے کسی کے پاس بھی جائیں گے، سنار کے پاس جائیں گے تو وہ ملاوٹ سے باز نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ ایسے جو ہر بزنس مین، ہر کام کرنے والا، ہر کوئی جو ہے لوٹ مار میں لگا ہوا ہے، دوسروں کے حقوق کی حق تلفی میں لگا ہوا ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ تو کرتا ہے لیکن کسی کے حقوق کتنے دینے ہیں، اس کے ذمہ کسی کے حقوق کیا ہیں وہ دبا لیتا ہے۔ ایسے وراثت کے معاملات ہیں، یعنی کہ اپنا مطالبہ تو کرتے ہیں کہ یہ سارا مال ہمارے پاس ہے، جو اس کے لیے کتنے ہیلے بہانے، بہوؤں کو بچوں کو گھروں سے دھکے دے کے نکال دینا، کیا کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ کیا معاملات ہیں، یہ سارے اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ جب انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تاجر جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، تو اب یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ وضو میں کمی زیادتی کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو کر لیا، صحیح طریقے سے وضو نہ کیا، وضو کے مسائل نہ سیکھے، وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تو کیا کیا، بس وضو کیا، کوئی آدھا جسم کا حصہ خشک رہ گیا اور آدھا دھل گیا، دھلا نہ صحیح مسح پورا صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا، الٹا سیدھا کر لیا، تو کیا ہوا، اس میں وضو میں بھی کمی بیشی۔ پھر نماز کو چراتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے سورہ اس میں پڑھا تھا، معمول میں پڑھا تھا نا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہاں پر بھی کہا گیا تھا بربادی ہوا ایسے لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، یعنی کہ جو نمازوں سے غفلت کرتے ہیں،
दिखावे की नमाजें अदा करते हैं। गफलत एक तो ये भी होती है कि नफल छोड़ देने, सुन्नतें छोड़ देनी, फ़र्ज पढ़ लेने, या एक ये होता है कि नमाज को बिल्कुल आखिरी वक्त में पढ़ना, आखिरी वक्त में नमाज को अदा करना। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सारी मिलावट की बातें हैं, ये सारी कमी बेशी करने की बातें हैं, हुकूक में हक तलफी की बातें हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यानी कि बर्बाद हो जाए ऐसे लोग, फ़वैलुल लिलमुसल्लीन, जो यानी कि नाप तोल में कमी करने वाले के लिए शदीद अजाब है। आप देखिए जैसे इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो अहले मदीना नाप तोल में सबसे ज़्यादा खबीस थे। फिर आपने इनके सामने वैलुल लिल मुतफ्फिफीन यानी कि तिलावत की, तो फिर क्या हुआ, उनमें उम्दा तरीके से नाप तोल को लोग करने लगे। इसी से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन तुम इनमें मुब्तला हो जाओगे। उसमें क्या है, और उनसे आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पनाह मांगी। फरमाया कि जिस कौम में बेहयाई ज़ाहिर होती है, अब हमने जायज़ा लेना है अपना अपना, मैं अपना लूँगी, आप अपना लें। हम जायज़ा अपने ख़ानदानों का, अपने घर वालों का, अपने गरीब मोहल्ले वालों का, अपने मिलने वालों का अपना अपना जायज़ा लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, 5 चीज़ें फरमाई। उसमें सबसे पहली क्या थी, जिस कौम में बेहयाई ज़ाहिर होती है, हत्ता कि वो बरसरे आम बेहयाई के काम करें, तो इनमें ताउन फैल जाता है। अब देखिए ताउन किसे कहते हैं, ये जो वायरस आजकल आया हुआ है, ये जो कोरोना वायरस है, कितनी हलाकतें किस तरीके से हुई हैं, किस तरीके से कारोबार तबाह हुए हैं, किस तरह से घर उजड़े हैं, बेवा हुई हैं, बच्चे यतीम हुए हैं, क्या कुछ नहीं हो गया, और कितना डर और खौफ फैला हुआ है। जब बेहयाई फैलती है तो क्या होता है, ताउन फैल जाता है, और वो बीमारियां जो उनके पहले लोगों में नहीं थी। हमने कभी आज तक देखा था, हमारे आबाउजाद ने, हमारे दादा ने, दादी ने ये चीज़ नहीं देखी, क्योंकि 100 साल के बाद आती है। तो ये हमसे अब हम क्या करें, हमने तो ऐसा पहला वक्त कभी नहीं देखा था, हमने तो कभी ऐसा दूर नहीं देखा था, हमने तो कभी ऐसा वायरस नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। तो अब हर बंदे के मुंह पे ये बात आ रही है। तो फरमाया वो बीमारियां जो इनके पहले लोगों में नहीं थी, और जो कौम भी नाप तोल में कमी करती है। नाप तोल क्या होता है, गौर करें, तोलना और चीज़ होती है, नापना और चीज़ होती है। कपड़े वाले की दुकान के ऊपर जाओ तो क्या करता है, आप सोचें देखें, कपड़ा बेचते वक्त कितना वो झूठ बोलते हैं, किस कदर बात में मिलावट होती है, कहाँ से कीमत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, फिर कहाँ पर ले आते हैं। कितनी बार सारा दिन दुकानदार जो इल्ला माशाअल्लाह जिसको अल्लाह पाक ईमान दे, जो अल्लाह ताला के दीन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको अल्लाह पाक हिदायत दे, अदरवाइज सारा दिन पूरा बाजार में चले जाओ, मार्केट में निकल जाओ, तो क्या होता है, यही चीज़ें होती हैं। तो जो कौम भी नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत आ जाता है। आप देख लीजिए क्या सूरत हाल, हर बंदे के मुंह में है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, बारिशें किस कदर हो रही हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। आप सब देखते चले जाइए कि क्या कुछ नहीं हो रहा, हम किस दौर में जी रहे हैं, और ये हमारे अपने यानी कि शामत अमाल है। फरमाया और अफलास छा जाता है और उन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला का अजाब है जब जालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। हम देख रहे हैं हमारे ऊपर कौन मुसल्लत है, और की वजह क्या है, बेहयाई। हम अपने अपने घर के लेवल पे तो रोक सकते हैं, अपने सरों पे दुपट्टे ले सकते हैं, अपने बच्चों को प्रॉपर लिबास पहना सकते हैं, अपने घरों से गाने बाजे फिल्में ड्रामे ख़त्म कर सकते हैं, नामहरमों का इख्तलात ख़त्म कर सकते हैं, बेपर्दगी ख़त्म कर सकते हैं। जो चीज़ें हमारे अपने इख्तियार में है, जो हम कोशिश करते हैं वो तो ख़त्म कर सकते हैं, ताकि हम इस अजाब से मेरे से बच सकें। फरमाया कि ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं, और जो लोग अपने अमवाल की ज़कात नहीं देते वो आसमान की बारिश से महरूम कर दिए जाते हैं। और अगर हैवानात ना होते तो इन पर बिल्कुल भी बारिश ना होती। लोगों को ज़कात के मसाइल बिल्कुल मालूम नहीं है।